اندر پیدا کرنا ہے کہ جو فکر کسی انسان کے درد اور غم کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے انسان کے اندر تحریک کرتی ہے. تو یہ وہ اصل میں چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنے روزے کو حقیقی یعنی معنی میں یعنی کہ تقوی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. ان کے بغیر جو ہے وہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی بھوکا پیاسا رہنا، وہ تو انسان خدا نہ خواستہ کسی جنگل میں صحرا میں گم ہو جائے، گھر والوں سے چھڑ جائے تو وہ اس میں بھی وہ بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے. لیکن وہ بھوک اور پیاس وہ اس کی عبادت شمار نہیں ہوتی ہے. عبادت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو پروردگار کے حکم کے مطابق ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کو عبادت نہیں سمجھنا، بلکہ وہ ساری چیزیں کہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھنے کے لیے، اپنے خواہشات جذبات پہ قابو پانے کے لیے انسان کو پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہو، ان سے دور رہنا ہے. اور جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ آپ کوئی بھی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں میڈیکل کے حوالے سے، بلا تفریق ہم کو اپنے معدے کو ان تمام چیزوں سے ایک عرصے تک دور ہم عام طور پر کھاتے پیتے ہیں تاکہ ہمارا معدہ ان عادی نہ بنے اور ان کی وجہ سے جو اثرات جسم پہ زائل ہو جائیں. تو یہ ایک سائنٹیفکلی بھی پروون چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ درس ہمیں انسانیت کا مل سکتا ہے. بے شک بے شک، بہت بہت اچھی بات، بہت اچھی بات قبلہ. واقعی یہ رمضان ہمیں تزکیہ نفس سکھاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ پہ قابو کرنا ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو برے کاموں سے روک کے رکھنا ہے، سچ بولنا ہے. ویسے بھی زندگی میں جتنے بھی رمضان کے علاوہ بھی جو بھی وقت آتا ہے اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح سے اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اور کوشش کر کے سب اچھے کام ہی کرنے چاہیے جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. میں قبلہ آپ سے جنرل کویسچن کرنا چاہتا ہوں چند ایسے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں کئیوں کے دل میں ایسے سوالات ضرور آتے ہیں، اور ہر سال کے اس رمضان کے مہینے میں وہ دوبارہ ریکال ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اب یہ کوئی بھول گیا یا پھر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے لیے روشنی ڈالنے کے لیے اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مسواک نہیں کر سکتے. اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ مسواک نہیں کر سکتے. جی، کیونکہ مسواک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ذائقہ ہوتا ہے اس لکڑی کا، وہ پورا امکان ہے کہ وہ آپ کے حلق میں چلا جائے. جی. تو اس لیے ہر وہ چیز جس کے استعمال سے اس کا ذائقہ ہمارے حلق میں جاتا ہے وہ استعمال کرنا جو ہے وہ روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عام ہماری زندگی سفر کے ساتھ ہی گزرتی ہے، اور لوگ جو سفر میں ہوتے ہیں وہ ان کے لیے روزے کا کیا حکم، کہ کتنے فاصلے کے بعد آپ کا روزہ نہیں رہتا، یا آپ اگر اتنے لمبے فاصلے پہ جا رہے ہیں، اتنی دوری پہ جا رہے ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا کیا اس کے کیا احکامات ہیں؟ روزے اور نماز کے لیے جو فاصلہ ہے وہ ایک جیسا ہی ہے کہ جب آپ کی نماز قصر ہو جاتی ہے تو اس وقت روزہ بھی آپ کا قصر ہو جاتا ہے. نماز قصر ہوتی ہے 28 میل، جو آج کل کے زمانے میں رائج ہے تقریباً، وہ 28 میل کا فاصلہ ہے آپ کے شہر سے. تو وہ جو 28 میل ہے جس میں آپ کی نماز قصر ہوتی ہے اسی حالت میں آپ کا روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ روزے کے بارے میں کچھ قوانین ہیں جو تھوڑے سے مختلف ہیں.
وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں ظہر سے پہلے تو آپ کا اس فاصلے کے بعد یعنی ظہر سے پہلے اگر آپ اپنے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں 28 میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ قصر ہو جائے گا، آپ کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ظہر کے بعد نکلتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ پورا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ شہر سے باہر ہیں اور آپ ظہر سے پہلے اپنے شہر پہنچ جاتے ہیں واپس تو آپ روزہ اپنا پورا آپ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے آپ کو۔ اور اگر آپ شہر سے باہر ہیں اور واپس آتے ہوئے آپ کو اپنے شہر میں داخل ہوتے ہوئے ظہر کا وقت گزر جاتا ہے، ظہر کے بعد داخل ہوتے ہیں تو اس دن کا روزہ بھی آپ کا قصر ہو جائے گا۔ تو یعنی فاصلہ جو ہے وہ وہی ہے جو نماز کا اور نماز روزے کا ہے، وہ ایک ہی فاصلہ ہے قصر ہونے کا 28 میل کا۔ یعنی کہ اور ٹھیک، جی صحیح، بہت 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 شکریہ، بہت اچھی طرح آپ نے اس کو کلیئر کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے جائیے کہ جو نہیں جانتے ان کو بھی یہ ادراک ہو کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ روزہ جو ہے وہ کتنی عمر سے فرض ہوتا ہے لڑکے کے لیے اور کتنی عمر سے فرض ہوتا ہے لڑکی کے لیے، یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر دیجیے۔ جی بالکل، اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں نے پہلے دیا آپ کو کہ روزہ جو ہے وہ چونکہ شرعی تکالیف میں سے ہے کہ تکالیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ پر واجب ہوتی ہے انسان کے اوپر تو وہ اس میں نماز روزہ تمام احکامات شرعیہ جو ہیں وہ جب واجب ہوتے ہیں تو اس میں روزہ بھی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے 9 سال کی عمر میں واجب ہے، لڑکے کے لیے 14 سال کی عمر میں۔ یہ عمر جو ہے وہ ایک اندازاً جو ہے وہ معین کیا گیا ہے، ورنہ اصل میں قانون یہ ہے کہ جب وہ بلوغت پر پہنچ جاتے ہیں، بلوغت بالغ پر پہنچیں گے، بالکل بالکل۔ وہ بلوغت کا عمل جو ہے وہ چونکہ اس کی ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا ایک الگ بایولوجیکل سسٹم ہے، لیکن ایک حد معین کرنے کی جب بات آئی تو اس کے لیے پھر یہ معین کیا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ جب 9 سال کی ہوتی ہے بچی تو اس پر، اور لڑکا جب 14 سال کا ہو جاتا ہے یا 15 سال کا، جب بھی اس کو بلوغت کے آثار ہو جاتے ہیں تو اس کے وقت وہ اس پر تمام شرعی احکامات واجب ہو جاتے ہیں۔ جی صحیح، بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ دیکھیں رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے سامنے کئی سوالات اور کئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں ہمارے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایز اے جنرل آپ کے بھی سامنے کئی پہلو ہوں گے روزے کے جو آپ بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ جو کہ آج تک ڈسکس نہیں ہو پائے کسی وجہ سے، تو اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو لوگوں کو یہ علم ہو روزے کے متعلق، تو آپ پلیز وہ تھوڑا ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے روزے کے متعلق تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو شاید ہم نے ڈسکس نہیں کیا ابھی تک۔ روزہ اصل میں میں آپ کو بتاؤں روزہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے، یعنی اردو زبان میں، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کی جمع ہے سیام، جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کتب علیکم الصیام، سیام جمع ہے صوم کی۔ صوم اصل میں کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ظاہری طور پر کھانے پینے سے روکنا اور جس چیز سے پروردگار نے آپ کو روکا ہے اس سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ جی، تو ہمارے یہاں تو صائم آپ نے سنا ہوگا، کچھ لوگوں کے نام بھی ہوتے نام ہیں، بھی ہوتے ہیں بے شک، جی جی، صائم اور صائمہ، قائمہ مطلب بھی، یہ ہمارے یہاں خواتین اور مردوں کے نام میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ لفظ جو اصل میں صوم سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ قبلہ اس اگر کا مطلب آپ کو روک رہا ہوں، ایک کال آ رہی ہے کالر جی کی، بسم آپ اللہ، وہ کال لے لیتے جی 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 ہیں۔ جی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ جی قبلہ میں عباس بات کر رہا ہوں اور میرے کچھ سوال ہیں قبلہ صاحب سے۔ جی جی بسم اللہ کیجیے آپ۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری کال پک کی اور ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں جس سے ہم گھر بیٹھے یعنی کہ اس سے جو بھی ہمارے کوشچن ہیں ان سے ہم جو ہے وہ جواب آپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رسالت کا بہت زیادہ شکریہ، اور ساتھ شیعہ ملٹی میڈیا کا، آپ کا اور قبلہ صاحب کا کہ اتنا بیزی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ اچھا میں میرے دو سے تین کوشچن ہیں۔ جی جی کچھ میرے کوشچن ہیں
رمضان کے حوالے سے، جیسے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں پچھلے رمضان میں سے کچھ روزے جو ہیں وہ مس کر جاتے ہیں، اور اس پھر جو نیکسٹ ایئر جو رمضان آتا ہے اس کے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پچھلے رمضان جیسے شعبان میں ہی روزے ہم رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں میرے پچھلے رمضان میں روزے جو ہے وہ مس ہوئے تھے، اس لیے جو ہے وہ میں ابھی رکھ رہا ہوں۔ آف کورس شعبان کے روزوں کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے گھروں میں ایک عام ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہو، لیکن میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح ہوا ہے۔ جی جی، تو کیا یہ جو ہم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس کو ہم ایز اے رمضان کے طور پہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک کویسچن تو میرا یہ ہے جی ٹھیک ہے۔ دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی رمضان سے ہٹ کے ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ہمارا دوسرا بھائی جو کہ ہماری نماز کے اوپر اعتراض کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، میں اس مبارک مہینے میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا، جی لیکن جی آپ بیٹر سمجھ سکتے ہیں، آپ جی جی سمجھدار میں بھی ہیں، سمجھ جاؤں گی۔ کیونکہ کچھ ایسے دوست ہیں جو ولایت علی کی گواہی نماز میں دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے، لیکن اس کے بعد اگر کچھ دیتا ہے یا کچھ نہیں دیتا، دونوں کی طرف سے ایک جیسا ہی رد عمل عموماً جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جی حتیٰ کہ بات یہاں تک آ جاتی گالی گلوچ تک۔ تو یہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور آیا یہ مسئلہ آیا ہی کیوں ہے؟ صحیح ہے، بہت بہت اچھے کویسچن آپ کے۔ اور تیسرا سر میرا کویسچن یہ ہے آپ سے معذرت، میں میرے دو نہیں نہیں، بسم اللہ کریں، آپ کریں۔ آپ پروگرام لے گئے، میں نہیں چاہ رہا کہ نیکسٹ کال میری آپ لیں یا نہیں نہ نہیں، کیوں نہیں لیں گے، آپ ضرور جی جی۔ کیجیے۔ تیسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی افطاری کے لیے، خیر ابھی تو نہیں کیونکہ ہر پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی جس کی وجہ سے ہم گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم، جیسے میں اہل تشیع سے ہوں، میرے دوست جو ہیں وہ اہل سنت سے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو افطاری کے اوپر بلاتے ہیں، جی جی تو اگر میں اہل تشیع ہوں تو ہمارا اہل سنت کے برعکس جو ہمارا روزہ ہے وہ تھوڑی دیر بعد افطار ہوتا ہے، تو جب میں ان کے ہاں جاؤں تو کیا میں ان کے ساتھ روزہ افطار کر سکتا ہوں یا مجھے انتظار کرنا چاہیے؟ بہت اچھا کویسچن، بہت اچھا سوال آپ کا، بالکل یہ میں نے نوٹ کر لیے ہیں، ابھی آپ کو قبلہ جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی، تو آگا یہ چند سوالات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور واقعی بہت ہی اچھے کویسچن کیے بھائی نے، اور سب سے پہلا کویسچن ان کا یہ تھا کہ لوگ شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور رمضان کے روزے، تو ظاہر ہے رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو کیا شعبان کے روزے جو ہیں وہ اسی طرح کی فضیلت رکھتے ہیں جیسے رمضان کے ہیں، یا اگر روزہ چوک جائے تو آپ اس کو یعنی کہ بعد میں رکھیں گے تو اس کی وہی فضیلت ہوگی؟ اس پہ ذرا جامع طور پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے پروردگار نے ہمیں آسانی دی ہے کہ ہم اپنی وہ عبادات جو اپنے وقت پہ چھوٹ جاتی ہیں ہم ان کو قضا کر لیتے ہیں۔ یہ جو قضا کرنا ہے میرا خیال میں سوائے مذہب اسلام کے کسی اور مذہب میں ایک اور فون آ گیا، I'm sorry، ایک اور یہ کال ہے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں زاہد بات کر رہا ہوں اٹلی سے زاہد عباس صاحب۔ جی جی بسم اللہ، بتائیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں، جی جی، اور سوال یہ ہے کہ یہ جو علی ولی اللہ کا تہجد میں پڑھنے کا رولا پڑا ہوا ہے، اکثر میں گروپوں میں بھی جاتا ہوں، دوستوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے۔ جی جی، بیسک میرا سوال یہ ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہاں پڑھا جاتا ہے، کس جگہ پہ پڑھا جاتا ہے؟ مجھے اس سوال کا یعنی کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ بھئی تشہد میں تو تشہد تو نماز کا ایک رکن ہے، وہیں پہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ خیر قبلہ صاحب آپ کو اچھی طرح اس کا جواب دیں گے، تھوڑا سا وضاحت کر کے مجھے بتا دیں۔ ضرور ضرور ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور کوئی کویسچن؟ جی بس سر اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی تو قبلہ یہ تو ایک اور کویسچن بھی آ گیا۔ بہرحال آپ جو پہلے جواب دے رہے تھے، آپ اپنی بات کا آغاز وہیں سے کیجیے، بسم اللہ۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ صرف ہمارے مذہب کا امتیاز ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ جو عبادت اپنے وقت سے ہماری چھوٹ جاتی ہے ہم اس کو بعد میں قضا کر لیتے ہیں۔ مثلا نماز
फजर के वक़्त छूट गई तो परवरदिगार ने कहा अच्छा ज़ोहर में इसको कज़ा कर लेना, आज छूट गई कल कज़ा कर लेना। हमारे लिए ये सहूलत रखी है ताकि हमारे जो फ़र्ज़ हैं वो हम पूरे करते रहें। इसी तरह रमज़ान के रोज़े के बारे में भी कुरान मजीद की वाज़ेह आयात में है कि तुम में से जो बीमार हो या जो सफ़र पर हो, उसको लिए है कि वो किसी और दिनों में फिर इनको अदा कर ले, यानी क़ज़ा रोज़े अपने पूरे कर ले। तो ज़ाहिर है फ़ज़ीलत का तो फ़र्क पड़ता है। रमज़ान, रमज़ान है, रमज़ान के अलावा जो बाकी महीने हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन रोज़े का ताल्लुक जो है वो रमज़ान के साथ है। शाबान में रोज़े रखें मुस्तहब है, अगर आप मुस्तहबी रोज़े आपके हैं तो आप शाबान में उसको रखें। एक और कौल ये है कि जिसके और शाबान में अगर किसी के वाजिब रोज़े रहते हैं तो उसको भी शाबान में ही रखने चाहिए। हमारे यहाँ कानून ये है शरीयत का कि जो रमज़ान के रोज़े हैं, वो अगर किसी के छूट जाएँ और अभी बाकी हों, तो वो जब तक वो वाजिब रोज़े पूरे ना हों, वो कोई और मुस्तहब रोज़े नहीं रख सकता। यानी अगर किसी के रमज़ान के 5 रोज़े रहते हैं और उसने पूरा साल रोज़े नहीं रखे और अब उस शाबान आ गया तो वो चाहे कि मैं शाबान के मुस्तहब रोज़े रख लूँ और उसके बाद वाजिब, तो शरीयत मना करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके वाजिब रोज़े क़ज़ा हैं, अभी रहते हैं तो आपने उनको पहले रखना है, उसके बाद आपने अपने मुस्तहबी रोज़े रखने हैं। लेकिन नमाज़ों के बारे में ऐसा नहीं है। नमाज़ों के बारे में कानून ये है कि अगर आपकी वाजिब नमाज़ें रहती हैं और कोई मुस्तहब नमाज़ें आ जाती हैं, तो आप मुस्तहब नमाज़ पढ़ सकते हैं, वाजिब नमाज़ से पहले भी। तो अलबत्ता शाबान के जो रोज़े हैं, अगर उनको वो वही हैं जो आपके पिछले साल के रमज़ान के क़ज़ा रोज़े आप शाबान में रखते हैं, तो अज्र तो बहुत है। चूँकि एक तो शाबान की फ़ज़ीलत है, फिर आपके क़ज़ा रोज़े हैं, लेकिन उसका अज्र व सवाब है, बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। चूँकि रसूल खुदा का फरमान ये है कि आखिरी 3 दिन शाबान के रोज़े रखो ताकि तुम रमज़ान के साथ मुत्तसिल हो जाओ। जो आखिरी शाबान के 3 दिन रोज़े रखेगा, उसको परवरदिगार उसके पूरे महीने का जो है वो सवाब शामिल कर लेगा, जैसे इसने पूरे शाबान के महीने में रोज़े रखे। तो अगर किसी के रमज़ान के रोज़े बाकी रहते हैं, तो वो अगर बाकी साल में नहीं भी रख पाया, तो उसे चाहिए कि वो शाबान में उनकी क़ज़ा कर ले, ताकि वो दोहरे सवाब का हामिल हो सके। बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक सवाल जो अब्बास भाई ने भी किया और उसके बाद अभी हमारे एक और कॉलर आए थे इटली से ज़ाहिद साहब। तो ये दोनों सवालात जो हैं वो कदरे मुश्तरक हैं कि जी। इसमें ये दोनों पूछना चाहते हैं कि नमाज़ में जो तशहद पढ़ी जाती है, उसमें हमारे कई भाई अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं और कई भाई नहीं पढ़ते। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आया ये बात दुरुस्त है कि इसको पढ़ा जाए? क्योंकि आजकल ये हमारे भाई बहुत जज़्बाती हैं इन मसाइल में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक-दूसरे को बहुत लान-तान किया जाता है इस मसले पर। तो आप क़िबला इस पे रोशनी डालिए कि क्या आया ये बात दुरुस्त है या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पढ़ना चाहिए या नहीं? और माज़रत के साथ एक और कॉल आ गई हमारे साथ एक और नहीं वो कट गया फ़ोन, वो दोबारा कर लीजिए जो भी कॉल कर रहे हैं। जी क़िबला तो ये तशहद में अली वलीउल्लाह के बारे में क्वेश्चन किया अब्बास भाई ने भी और ज़ाहिद भाई ने भी। आप इस पे प्लीज़ कोई रोशनी डालिए। देखिए अब्बास भाई और ज़ाहिद भाई दोनों से गुज़ारिश ये है कि जो भी हमारे बाद में कॉलर आए थे हमारे दोस्त इटली से, उन्होंने एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि तशहहुद में जो अली वलीउल्लाह का रोला पड़ा हुआ है, वो मैं जी, जी। गुज़ारिश करूँगा कि अली वलीउल्लाह रोले का नाम नहीं है, सारे रोले मुकाने का नाम जो है वो अली वलीउल्लाह है। दुनिया में किसी को कोई भी रोला पड़ जाए तो वो मौला का नाम ले तो वो रोला क्या ख़त्म बात हो है! जाता क्या है। कहने! कायनात के हल्लाल मुश्किलात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये तो बड़ी छोटी-सी मुश्किल बल्कि मुश्किल भी नहीं थी, इसको मुश्किल बना दिया गया वरना ये मुश्किल नहीं था। मौला का नाम जो है मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल कुशा है। बस लोगों ने असल में बात ये है कि मैं एक एक बस गुज़ारिश ये करता हूँ कि मैं ज़रा 2 मिनट आपको इस सवाल का जवाब दूँगा, तो अगर इस दरमियान में अगर कोई कॉल आए तो उसको ज़रा रोक दीजिएगा ताकि ये बात मुकम्मल गुज़ारिश ये है कि तशहुद में अली वलीउल्लाह ये कोई मसला नहीं था, इसे मसला बना दिया गया। ये एक
یہ ایشو اس لیے بن گیا، مسئلہ اس لیے بن گیا کہ یہ ان لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ جن کی یہ فیلڈ نہیں تھی۔ عبادت ہے نا، دیکھیے نماز ایک عبادت ہے، واجبات میں سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ اسلام کے سارے احکامات یا عبادات کے ساتھ ہیں یا عقائد کے ساتھ ہیں، یعنی عبادات و معاملات ہیں یا عقائد ہیں۔ عقائد ایک الگ فیلڈ ہے، عبادات ایک الگ فیلڈ ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک عمل ہے، عبادت ہے، عملی عبادت ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ اس فیلڈ کے، اس صنف کے علماء کے ساتھ تھا کہ جو اس قابل ہوں کہ معصومین کے احکامات میں سے، قرآن مجید کی آیات میں سے عبادت کا صحیح طریقہ ہمیں بتا سکتے ہم، تاکہ اس پر عمل کرتے۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ اس مسئلے پر ان لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دیا کہ جنہیں شاید دیکھ کر بھی سورہ الحمد پڑھنی نہیں آتی ہوگی، تو انہوں نے جو ہے وہ عوام کی سادگی کو ایک ہتھیار بنا لیا اور اس مسئلے کو مسئلہ بنا دیا، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں تھا، ایک عبادتی عمل ہے۔ ہمیں معصومین کے اقوال ہر طرح کے نظر آتے ہیں، ہمیں ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر، ہمارے مذہب کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ بہار کا موسم نہیں رہا، بلکہ یہاں پر ہمارے مذہب کے اوپر عباسیوں نے حکومت کی، ہمارے اوپر بنی امیہ نے حکومت کی، ہمارے اوپر بہت بہت ظالموں کے زمانے گزرے حکومت کے، یہاں تک کہ ابھی کچھ عرصے پہلے صدام تک کی حکومت تھی، اب بھی سعودی عرب میں دیکھیں ان کی حکومت ہے، جہاں پر آپ مذہبی آزادی نہیں استعمال کر سکتے۔ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ مذہبی آزادی نہیں استعمال کر سکتے، اپنا نام آپ صحیح سے پورا نہیں بتا سکتے، چونکہ سامنے والے سے ڈر لگتا ہے کہ وہ سامنے والا آپ سے کیسے رویہ کرے۔ جب آج کے 21ویں صدی کے زمانے میں اتنے سخت حالات ہیں مومنین کے لیے، تو سوچے بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں کیا سختی رہی ہوگی۔ تو اس زمانے میں ہمیں معصومین نے تقیہ کرنے کا حکم دیا کہ تم تقیہ کر لو۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی جان، مال، عزت و آبرو خطرہ ہو، تو وہاں پر آپ حق بے شک چھپا لیں، پورا وضاحت سے بیان نہ کریں۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ موجود قرآن مجید میں، وہ تاریخ پوری موجود ہے کہ جب آپ نے تقیہ کیا تھا، جب بت توڑنے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ چلیں، تو آپ نے تقیتاً کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، حالانکہ بیمار نہیں تھے آپ، لیکن آپ نے چونکہ بت شکنی کرنی تھی، آپ نے کہا میں بیمار ہوں۔ پھر وہ جب آپ کو روکا گیا تو آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہ اور واقعات ایسے ہیں کہ جو تقیتاً ہے، جس سے آپ کی جان، مال، عزت آبرو محفوظ رہ جائے۔ اب ہمارے پاس روایات تب کی بھی ہیں جب علماء اہل بیت کو دین بیان کرنے میں آسانی تھی، اور تب کی روایات بھی ہیں کہ جب ہمارے لیے دین کو بیان کرنا مشکل تھا، تو انہوں نے تقیہ سے کام لیا۔ اس لیے دونوں طرح کی روایات آ گئیں، کچھ روایات میں تشہد میں علی ولی اللہ کا تذکرہ ملتا ہے، کچھ روایات میں نہیں ملتا، چونکہ مختلف حالات تھے اس لیے روایات بھی مختلف ہوتی چلی گئیں۔ ہمیں اس بارے میں ہرگز نہیں جھگڑنا چاہیے، کوئی اس کے بارے میں کسی کو غالی کہہ رہا ہے، جو پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو مقصر کہا جاتا ہے، اور دیگر الفاظ ہے، یہ انتہائی غلط روش ہے۔ خدا کے لیے اس پر ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی لفظ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ میں 100 دفعہ، 1000 دفعہ کائنات کی لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر کہ جو مولا کائنات کی ولایت کا منکر ہے، جو مولا کائنات کی عصمت کا منکر ہے، جو مولا کائنات کی امامت کا منکر ہے، جو مولا کائنات کے فضائل کا منکر ہے، جو آپ کے اجازات کا منکر ہے، ہم اس پر کائنات بھر کی لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ نہ معلوم ہو، ابھی کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا مولا کی معرفت حاصل کرنے کے مراحل سے گزر رہا ہو، ابھی وہ اس درجے پر نہ پہنچا ہو کہ وہ کھل کے اپنا عقیدہ بیان کر سکے، تو اس پر لعنت و ملامت کرنے کی بجائے اس کو قائل کریں، اس کو محبت سے اپنے پاس لے کے آئیں۔ اب جہاں تک آپ کی بات رہی کہ نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں آپ کو صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ مولا کائنات کا نام عقیدے کی بھی زینت ہے، عبادات کی بھی زینت ہے۔ یہ عقیدے کو بھی بہتر خوبصورت بناتا ہے اور عبادات کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں علی مولا کائنات کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، ہم ان کے باتوں کو، اس بات کا احترام نہیں کرتے، ان کی رائے کا احترام اپنی جگہ پر، اس بات کو ہم مانتے نہیں ہیں کہ مولا کا نام جو ہے وہ نماز کو باطل کر سکتا ہے، کہ یہ علی کا نام وہ ہے کہ جو اس کائنات کی ہر عبادت کی زینت ہے۔ باقی ہر ایک کے عقیدے کا احترام اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک کے عمل کا احترام اپنی جگہ پر۔
جی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولا علی مدد. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ حسن پیرس فرانس سے. جی جی بات کریے. جی کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ آتی اللہ آتے رسول علی امر منکم. جی جی کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی امر کی. جی جی اس کے آگے آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اولی امر سے اختلاف ہے جی جی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. اولی الامر سے اختلاف ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. جی تو ہمارے برادران سنت کہتے ہیں کہ اگر اولی الامر سے مراد آپ امام علیہ السلام لیتے ہیں تو اگر ان کے اختلاف ہم خلافت کے مسئلے میں امامت کے مسئلے میں کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. تو خود قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے. تو پلیز علامہ صاحب اگر آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. آپ کے سوال کو انشاءاللہ علامہ صاحب کے آگے رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جواب ابھی آپ کو ملتا ہے. جی تو قبلہ یہ تو سوالات کا ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ کالز موصول ہو رہی ہیں بلکہ ہمیں آن لائن بھی یہ سوالات آ رہے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں شیعہ ملٹی میڈیا کے اور اجر رسالت ٹی وی کی ٹیم کے کہ ان نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج یہ اتنے سارے لوگ یہ جو اپنے یہ پیاسے ہیں علم کے، دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. تو یہ اپنے سوالات بھیج رہے ہیں. ایک ہماری بہن ہے سیدہ ارم نقوی. ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم، اگر اپنے قضا روزے باقی ہیں تو ہم مرحوم والدین کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ اگر اپنے قضا روزے باقی ہیں تو کیا ہم اپنے مرحوم والدین کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ان کا کوشچن ہے. آغا صاحب آپ بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اچھا جی، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے اپنے قضا روزے باقی ہیں تو ہم مرحوم والدین کے قضا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پہلے اپنے قضا ادا کرنے ہیں، اس کے بعد والدین کے یا کسی اور کی نیابت میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں. تو خود آپ اپنے جب تک قضا مکمل نہ ہو جائے آپ اپنے مستحب روزے بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے پہلے آپ اولیت جو ہے وہ آپ کے اپنے ہی قضا روزوں پر ہے، آپ ان کو پہلے رکھیں گے، اس کے بعد آپ کسی اور کے روزوں کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے سب سے قریبی رشتہ دار ہمارے والدین ہیں، ان کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں. بہت اچھی بات. اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال، یہ جو ابھی کالر تھے حسن، ان کا سوال تھا کہ جیسے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. سو اس سے آگے جو آیت ہے وہ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ کا اولی الامر سے اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ واپس اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں. تو اس کے بارے میں آپ ان کو جواب دیجئے کہ کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو آیت کا ترجمہ ہے نا وہ شاید درست نہیں پہنچا. ان کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا، اگر انہوں نے صحیح کیا ممکن ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آیا. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آیت اور قرآن کا بھی یہ لفظ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، کہ اگر تم کسی شے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. اور اگر تم کسی شے کے بارے میں تنازع کرتے ہو فردوہ الی اللہ و رسولہ، کہ تم پھر اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو سوال یہ ہے، اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو تم میں سے ہیں. اور اگر کسی شے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو تم اس شے کو. یعنی اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے، نہ کہ اولی الامر سے اختلاف. اولی الامر سے اختلاف ہم کر ہی نہیں سکتے.
اللہ نے کہا ہے اس کی اطاعت کرو تو اس کی اطاعت واجب ہے. واجب ہے. اگر کسی نے اولل امر سے اختلاف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے اختلاف کر رہا ہے. اور یہ اللہ سے اختلاف کرنا حرام ہے, رسول سے اختلاف کرنا حرام ہے, اولل امر سے اختلاف کرنا حرام ہے. اور اولل امر جو ہے وہ مولا کائنات ہیں, امام حسن مجتبی ہیں, ان کے بعد امام حسین ہیں, اور اس طرح سے ہمارے آج کے وقت کے امام ہیں. یہ ائمہ معصومین جنہیں پروردگار نے معصوم بنایا ہے, یہ اولل الامر ہے اپنے اپنے زمانے میں, اور ان سے اختلاف کرنا حرام ہے. ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. اگر کوئی کہے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق سے اختلاف کیا. جی قبلہ ایک کال آ رہی ہے, معاف رکھیے گا. جی جناب, السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, میرا نام سید حسن ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. سید حسن دبئی سے, جی بسم اللہ, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے. جی کیجیے. ابھی انہوں نے ایک مسئلے پہ وہ ایک وضاحت دی تھی. جی تشہد کا تھا نماز میں علی ولی اللہ کا. جی تو میں اس پہ تھوڑا, میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا, آپ نے سکھایا تمام صحابہ کو. تو جو آپ نے اعلان کیا کہ آج دین مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے والے جتنی بھی نماز یا آپ نے جو پڑھی یا پڑھائی, تو کیا اس میں آپ نے کبھی یہ والی تسبیح یا علی ولی اللہ کا جو ہے وہ تشہد کبھی نماز میں پڑھا اپنی زندگی میں, یا کہ یہ اس کے بعد میں آیا؟ مطلب یہ تھوڑا اس پہ وضاحت. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, ضرور آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. قبلہ منتظر ہے, میں ابھی پوچھتا ہوں آپ کو, آپ سنتے رہیے, آپ کو ضرور جواب ملتا ہے. بہت شکریہ. جی ضرور انشاءاللہ. جی, تو یہ تھے ہمارے بھائی سید حسن دبئی سے, اور ان کا سوال ہے کہ غدیر کے موقع پر جب رسول خدا نے اپنا آخری خطبہ دے دیا کیا, اور اس میں بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, تو کیا اس سے پہلے رسول خدا یا اصحاب کرام کو رسول خدا نے علی ولی اللہ نماز میں پڑھایا یا نہیں؟ اس پہ ذرا وضاحت کیجیے. یہ ایک اور آ گئی ہے کال, وہ بھی لے لیتے ہیں, سوری. جی جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں پاکستان کراچی. علی صاحب, ہلو. جی مہدی بات کر رہا ہوں, مہدی. اچھا مہدی صاحب کراچی سے. جی جی سر, پوچھنا چاہتا تھا کہ رزق حلال آج کل آپ کی اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے کافی مشکل ہے, تو میرا سوال اس متعلق تھا. جی بسم اللہ. ڈیجیٹل ایسیٹس عام ہے دنیا میں, ڈیجیٹل کرنسیز لائک بٹ کوائن, جی آل دیٹ, تو کیا ان کی ٹریڈ, ان کو بائی سیل کرنا, ان پہ نفع اور نقصان یہ جائز ہے؟ میں مقلد ہوں آیت اللہ سیستانی کا, تو اگر انہی کے فتوے کے روشنی میں مجھے پتہ لگے تو آپ کی مہربانی ہوگی. ضرور, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, ضرور آپ کو جواب ملتا ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ. قبلہ ایک اور کال آ گئی ہے, کالرز اب تانتا بن گیا. جی جناب, السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی, میرا نام اشفاق ہے جی. میں سوال تو کرنے تھے جی. پہلی بات پوچھنا تھی کہ ہم شیعہ لوگوں جو دوسرے ہمارے سنی بھائی ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے لیے اس کی الٹرنیٹو میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا بات یہ تھا کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تو اس میں ہم مسجد میں ہم نہیں جا سکتے, تو اس کے لیے ہم مسجد کے ضائع نماز کا ثواب جو ہے نا وہ زیادہ ہے, تو ہم وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ ثواب تو پھر ہمیں نہیں ملے گا نا پھر اس رفتار کے. جی اشفاق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا. جی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کے بھی کچھ کوشچن ہیں, مہدی بھائی کے کوشچن ہیں, ابھی قبلہ سے اس بارے میں تفصیلی جواب لیتے ہیں. تو جی قبلہ, یہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گا کہ پہلے آپ وہ بات اپنی مکمل کر لیں جو آپ کہہ رہے تھے, تو تاکہ پھر میں اگلے کوشچن آپ شامل کر رہا تھا کہ جیسے اللہ سے اختلاف رکھنا حرام ہے, ویسے رسول خدا سے اختلاف رکھنا حرام ہے, ویسے اللہ کے نامزد اولی الامر سے اختلاف رکھنا حرام ہے. جس نے
अल्लाह के नामज़द उलिल अम्र से इख्तिलाफ किया, गोया उसने अल्लाह से इख्तिलाफ किया, वो दीन से खारिज हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रसूल खुदा उलिल अम्र है, और रसूल खुदा के बाद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब उलिल अम्र हैं, और उनके बाद उनके बेटे जिनको हम इमाम कहते हैं, 11 आइम्मा मौला कायनात के बाद जो आने वाले हैं वो अपने-अपने ज़माने के उलिल अम्र हैं। इनसे किसी भी ज़माने में इख्तिलाफ रखना हराम है, क्योंकि हर ज़माने में अल्लाह की हुज्जत है। तो ये जो कुरान की आयत है, जो अहले सुन्नत बरादरान ये कहते हैं कि किसी शय में इख्तिलाफ हो गया है, लिहाज़ा हम जो है वो अल्लाह और रसूल की तरफ चले जाते हैं। हम उलिल अम्र को छोड़ देते हैं, चूँकि दूसरे जो अल्फ़ाज़ है उसमें उलिल अम्र का ज़िक्र नहीं है कि अगर तुम में किसी शय में इख्तिलाफ हो जाए तो तुम अल्लाह और रसूल की तरफ उसको लौटा दो। तो ये आयत के जो अगले अल्फ़ाज़ हैं, ये हमारे अक़ीदे की तायीद करते हैं। ये खबरदार, अगर तुम उलिल अम्र के तय्युन में इख्तिलाफ का शिकार हो जाओ, तो भी अपनी पसंद से तुम्हें उलिल अम्र नहीं बनाना, बल्कि अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। जिसे अल्लाह और रसूल ने कहा है, तुमने उसकी तरफ रुजू करना है। ये नहीं हो सकता कोई ऐसा मौका आए कि उलिल अम्र के दावा करने वाले 2-3 लोग हों, और लोग जो है वो जमा हो जाएँ किसी जगह पर और कहें कि ये आज से फलाँ बंदा हमारा उलिल अम्र है। उलिल अम्र इंसानों का बनाया हुआ नहीं होता, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। यही दलील हमारी, यही आयत हमारे अक़ीदे विलायत पर और अक़ीदा इमामत पर दलील है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम किसी शय के बारे में अगर इख्तिलाफ करो तो अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। उसका मतलब क्या होता है कि जो अल्लाह और रसूल ने कहा है उस पर अमल करो। तो हमने ये देखना है कि जब परवरदिगार के रसूल की आँख बंद हुई ज़ाहिरी तौर पर, पर्दा फरमाया दुनिया से, तो लोगों में इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि अली की उस पे बैअत गदीर पे बाकी हैं, कुछ ने कहा कि हम सकीफ़ा बनाएँगे, इख्तिलाफ हो गया। तो अहले सुन्नत ने कहा चूँकि इख्तिलाफ हो गया, लिहाज़ा हम जो है वो अल्लाह और रसूल के ऊपर छोड़ते हैं मामला, सकीफ़े को अपना लेते हैं। लेकिन यही गलती थी कि जो इस्लाम के बहुत बड़े हिस्से को ले डूबी, पैगामात और तालीमात को इन्होंने समंदर में बहा दिया, गर्क कर दिया, ये आमाल ज़ाया हो गए, इस एक गलती की वजह से कि इन्होंने बैअत गदीर को छोड़ के बैअत सकीफ़ा को अपना लिया। चूँकि अल्लाह और रसूल ने कहा था, परवरदिगार ने कहा कि जब इख्तिलाफ हो तो अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाओ। अब हमने ये देखना है कि अल्लाह और रसूल ने किसके बारे में कहा कि उलिल अम्र कौन है? और ये आयत नाज़िल कब हुई है? वो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, कि अल्लाह वली है, रसूल वली है, और साहिबान ईमान में वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो हमारे सामने फिर बहुत सी और आयतें ऐसी हैं कि जो सराहतन दलालत करती हैं मौला कायनात की हाकमियत पर, उनकी विलायत पर, उनकी इस्मत पर, उनके मौला होने पर। तो हमारे लिए तो इख्तिलाफ था ही नहीं यहाँ पर। ये तो लोगों ने बहाना बना दिया इस बात के अल्फाज को, अगरचे वो जानते तो ये बात के अल्फाज हमारे मौक़िफ़ पर दलील है। गदीर में बताएं कि क्या अहले सकीफ़ा की विलायत का ऐलान हुआ था या मौला कायनात की विलायत का ऐलान हुआ था? रसूल की तरफ पलटाना है तो वो हारिस बिन नोमान फेरी का वाक़या है कि जिसमें उसने कहा कि ए रसूल, आप अली को अपनी पसंद से हाकिम बना रहे हैं, मौला बना रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खबरदार, ना मैंने अपनी पसंद से तुम्हारे ऊपर कोई शय नाफ़िज़ की, मफ़हूम ये है मज़मून कलाम, और ना अपनी नापसंदीदगी की वजह से कोई चीज़ तुमसे हज़फ की, बल्कि जो कुछ तुम्हें मैंने कहा वो अल्लाह का हुक्म था। उसी अल्लाह ने जिसने तुम पर नमाज़ और रोज़े और हज वाजिब किए, वो अल्लाह जिसने तुम पर मेरी नबूवत वाजिब की, उसी अल्लाह के हुक्म से तुम पर अली की विलायत वाजिब कर रहा हूँ। तो ये अगर अल्लाह और रसूल की तरफ पलटा देते मामले को और इस आयत पर अमल भी कर लेते ये अहले सुन्नत बरादरान, तो यकीनन सब के सब सकीफ़े को छोड़कर गदीर की ऐलान विलायत पर कायम रहते हुए मौला कायनात की विलायत का कलमा पढ़ते हुए नज़र आते। अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारे भाई मेहदी जो कराची से हमें कॉल कर रहे थे, उनका सवाल था कि क्या रिज़्क के लिए हम हलाल रिज़्क कमाते हैं, सब अपना अपनी-अपनी रोज़ी की तरफ कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से रोज़ी कमाई जाए। तो ये आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर है, बहुत सारी करेंसीज़ इस वक़्त एक्सचेंज में हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बिटकॉइन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो चल रहा है।
مہدی بھائی جاننا چاہتے ہیں جو کہ سیستانی صاحب کے مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بٹ کوائن کو میں ٹریڈ کرنا یا بٹ کوائن کو خریدنا فروخت کرنا، کیا یہ جائز ہے سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، اس بارے میں آغا سیستانی کا کوئی کلیئر کٹ واضح فتویٰ نہیں آیا، کسی نے آج تک ان سے سوال ہی نہیں کیا، اور کوئی کلیئر کٹ فتویٰ ان کا نام لے کے کرپٹو کرنسی بٹ کوئن کے بارے میں ابھی تک نہیں آیا، ان کا بھی نہیں اور کسی اور مرجع کا بھی نہیں آیا، چونکہ کسی نے مرجع کا بھی سوال ہی نہیں کیا کہ وہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، پہلے ایکسپلین کریں ان کو کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر ابھی تک اس معاشرے میں بھی کرپٹو کرنسی وغیرہ نہیں پہنچی، نجف میں یا قم وغیرہ میں یا دیگر علماء جو ہیں ان تک ابھی کرپٹو کرنسی والا معاملہ نہیں پہنچا ہے، ان علاقوں میں یہ نہیں ہے، یہ یورپین ممالک میں ہے، یا اب جہاں پر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے وہاں پر ہے، ابھی وہ حوزہ علمیہ نجف ہو یا قم ہو اس میں ابھی تک یہ سوال نہیں پہنچا، تو اب ان کو پہلے بتانا پڑے گا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے، یہ کیسے اس میں ٹریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ شیئر مارکیٹس کے حوالے سے جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ پہلے سے موجود ہے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، اور یہی فتویٰ اگر ہم کرپٹو کرنسی کے بارے میں جایا جائے تو اصل میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ آبجیکٹ ہے، آپ اس کو بائی کرتے ہیں، قیمت بڑھتی ہے، آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو کلیئر فتویٰ ہے وہ یہ ہے، بلکہ فتویٰ کا یہ حکم ہے ائمہ اور رسول خدا کا کہ اگر یہ چیز آپ کی سود کے معاملے میں ضمن میں آتی ہے، سود میں ضمن میں آتی ہے تو پھر تو حرام ہے، لیکن اور اگر یہ ذخیرہ اندوزی کے معاملے میں آتی ہے تب بھی حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے؟ ذخیرہ اندوزی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں نے گندم کی بوریاں اور آٹا، چینی، یورپ میں جو ہے وہ ٹوائلٹ رول اور ہینڈ سینیٹائزر یہ لے کے رکھ لیے، سٹاک کر لیا، عوام میں قلت ہو گئی، اب جب قیمت بڑھی تو اب اس کو بیچ دیا، یہ ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی یہ اسلام میں حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے کہ جب انسان کو ضرورت ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے اور آپ وہ سامان روک کے رکھیں اور جب قیمت بڑھے تب بیچیں، یہ حرام ہے۔ البتہ یہی چیزیں گندم، آٹا، چینی، ٹشو، جو چیزیں بھی ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ ان کو کم قیمت میں لے کے آئیں اور اس کو زیادہ قیمت میں آپ بازار میں بیچیں تو یہ تجارت کہلاتی ہے، تجارت رسول خدا نے بھی کی ہے، دیگر انبیاء نے بھی کی ہے، تو جائز اگر منافع رکھ کے آپ بیچیں۔ ہاں جائز منافع رکھتے، اگر ذخیرہ اندوزی کا عنصر آتا ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہے اور آپ اس کو سٹاک کر لیں تو یہ حرام ہے، سود اگر اس پہ خرچ آتا ہے تب حرام ہے، لیکن آپ صرف مجرد صرف اور صرف منافع کے لیے کم قیمت میں چیز لیتے ہیں اور زیادہ پر بیچ دیتے ہیں، اس کو تجارت کہتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ چاہے سٹاک کی تجارت ہو یا کرپٹو کرنسی کی تجارت ہو یا جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کی تجارت ہو، اس میں ٹینجیبل انٹینجیبل ایسٹس ہر قسم کی چیز شامل ہے کہ جو چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت میں ہیں یا ضرورت میں نہیں ہے، کم قیمت میں لے کر اس کو جائز منافع کے ساتھ زیادہ قیمت پر بیچ دینا، یہ ہمارے ہاں جائز ہے، تجارت کہلاتا ہے، اور رسول خدا نے اس کو انکریج کیا ہے کہ رزق کے 10 درجے ہیں، 10 میں سے 9 جو ہے تجارت میں ہے، ایک حصہ جو ہے وہ ملازمت میں ہے، تو بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ سود میں آتا ہے، ربا میں، یا یہ ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے پھر یہ حرام ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ نہ سود کے ضمن میں آتی ہیں اور نہ یہ ہورڈنگ میں آتی ہیں، نہ یہ ذخیرہ اندوزی میں آتی ہیں، بلکہ یہ جو ہے تجارت میں آتی ہے، تجارت کرنا ان کی جائز ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک کال آئی تھی ہمیں اشفاق صاحب کی، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فقہ جعفری میں تراویح پڑھنا جائز ہے؟ کیا فقہ جعفریہ میں تراویح پڑھنے کا حکم ہے؟ اور تراویح کی جو صحت ہے اس کی روایت کی یا تراویح پڑھنے کا جو حکم ہے اس کی صحت پہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ روشنی ڈالیے۔ اس کے علاوہ آج کل لاک ڈاؤن کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس دوران ہم کئی اپنی محافل میں اپنی باجماعت نمازوں کو ادا نہیں کر پا رہے، تو ہمیں کس طرح سے اس رمضان میں اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے اور اپنے اعمال کو پورا کرنا چاہیے؟
احسن طریقے سے ہم تاکہ اپنا رمضان گزار سکیں. یہ 2 سوالات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اشفاق صاحب کے کہ تراویح پہ بات کر دیجیے اور لاک ڈاؤن کے مسائل پہ. بھائی انہوں نے سوال کیا کہ ہم شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، پھر یہ سوال ہوگا کہ ہم شیعہ جو ہے وہ سقیفے کو کیوں نہیں مانتے، ہم شیعہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم شیعہ جو ہے وہ فلاں کیوں نہیں. چونکہ بھائی ایک چیز ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. جو چیز ہمارے مذہب کا حصہ ہوگی اس پہ عمل کریں گے، جو نہیں ہوگی وہ نہیں کریں گے، چاہے وہ نماز بھی کیوں نہ ہو. دیکھیے ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت ٹو دا پوائنٹ مذہب ہے. مذہب اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑے ہی کلیئر کٹ آپ کی لمٹس ہیں، آپ کی باؤنڈریز ہیں. اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شارع ہے، شریعت بنانے والا ہے. رسول خدا کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شریعت بتانے والے ہیں. اور اولی الامر جو ہیں ہمارے ائمہ معصومین، ان کو اختیار ہے کہ یہ حلال اور حرام کا تعین کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں. ان کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے یا اور اس کو دین کا حصہ بنائے، اور اگر وہ کام اللہ کے بتائے ہوئے کاموں سے ملتا جلتا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اللہ اور رسول اور ائمہ نے نہیں بتایا لہذا وہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے. نماز اللہ کی ہوتی ہے. تراویح میں 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں، اہل سنت میں بھی اختلاف ہے اس بارے میں، لیکن جتنی رکعتیں بھی ہوتی ہیں، چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے خالی بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھنی ہو، لیکن چونکہ اللہ اور رسول اور ائمہ نے اس کا حکم نہیں دیا تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، چاہے کسی نے پڑھی بھی کیوں نہ ہو. ہمارے لیے شریعت میں قوانین اخذ کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں، یا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہو، یا معصومین نے وہ عمل کر کے دکھایا ہو یعنی حدیث سے، اور یا اپنے عمل سے دکھایا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تقریر معصوم، کہ ان کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ اس پر خاموش رہ جائیں یعنی راضی ہو جائے تو ہمارے لیے شریعت کا حصہ بن جاتا ہے. تراویح وہ چیز ہے کہ جو نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول نے ادا کی، اور نہ ہمارے معصومین نے اس پر دیکھتے ہوئے رضامندی اختیار کی، بلکہ جب خلافت ثانیہ کے زمانے میں، خلافت دوم کے زمانے میں اس کو شروع کیا گیا تو مولا کائنات سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، جسے معصومین بدعت کہہ دیں. کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ جس میں مولا کائنات نے تراویح پڑھی ہو یا پڑھائی ہو یا اس کو انکریج کیا ہو، بلکہ ہمیشہ آپ نے اس کو لفظ بدعت کے ساتھ استعمال کیا. اور ایک لطف کی بات عامر بھائی آپ کے لیے بھی شاید، اور جو ہمارے بہت سے لوگ سننے والے ہیں ان کے لیے بھی شاید یہ نئی بات ہو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، پہلی خلافت کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، دوسری خلافت کے زمانے میں کہیں مڈ میں جا کے، چونکہ لمبا عرصہ تھا تو اس زمانے میں کہیں مڈ میں جا کے یہ تراویح شروع ہوئی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود تراویح شروع کرنے والے جناب عمر صاحب نے بھی کبھی تراویح نہیں پڑھی. کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں خلیفہ دوم نے خود تراویح پڑھی ہو یا پڑھائی ہو. یہ میرا چیلنج سمجھ لیں، میرا دعویٰ سمجھ لیں، میری تاریخ پر تحقیق سمجھ لیں. یہ حق بیانی ہے کہ خود تراویح شروع کرنے والے خلیفہ دوم نے بھی کبھی خود تراویح نہیں پڑھی. اور تراویح کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ کہا جاتا ہے رمضان میں وہ چونکہ سڑکوں پہ گھومتے تھے رات کے وقت تو کہا کہ انہوں نے دیکھا، اور روایت ہے، تاریخ کی حصہ ہے نا، یہ کوئی تنزیہ بات نہیں ہے. یہ گھومتے تھے سڑکوں پہ، چکر لگائے تھے رات کے اندھیروں میں، تو یہ سڑک پہ گھوم پھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ جو ہیں کچھ اس کونے میں نماز پڑھ رہے، کوئی اس کونے میں نماز پڑھ رہے، کوئی اس کونے میں نماز پڑھ رہا ہے. تو آپ نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں سب نمازیوں کو ڈانٹا. ان کو اپنا وہ جو چابک ہوتا تھا وہ کوڑا، وہ انہوں نے زمین پہ مارا، ہوا میں لہرایا، ان کو ڈانٹا اور ان کو اونچی آواز میں کہا کہ یہ تم کیا الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہو، سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، نمازیں پڑھو. اور انہوں نے صحابی سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ. اس صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور خود وہ گھر چلے گئے اپنے. تو یہ تراویح کی تاریخ ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے. الگ الگ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی اکٹھے شروع کر دو، تو اس کے بعد جو ہے وہ نادان لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا اور خود بھی انہوں نے کبھی زندگی بھر تراویح نہیں پڑھی. کوئی ایک روایت نہیں ہے جس میں انہوں نے تراویح پڑھی ہو. آج قبلہ میری نظر سے یہ بات گزری اسی نیٹ سرفنگ کرتے ہوئے کہ جو ایک روایت ان نے لکھی ہوئی تھی جناب حضرت سلمان فارسی سے،
اور اس میں تراویح کو سنت ان نے لکھا ہوا وہاں پہ قرار دیا. میں خود پہلی مرتبہ یہ پڑھا اور میں حیران ہوا کہ یہ کس طرح سے جناب سلمان فارسی کے نام سے اس کو رائج کیا جا رہا ہے اور روایت دی جا رہی ہے. یہ قطعاً میں جانتا ہوں کہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ آپ اور ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ کیا تراویح سنت ہے کہ نہیں؟ نہیں، تراویح بالکل سنت نہیں ہے، تراویح بدعت ہے، اور اس کا جو ہے وہ شریعت اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے انجام دیا ہو عمل، یا معصومین نے انجام دیا ہو. یہ ان دونوں شخصیات نے انجام نہیں دیا، نہ رسول خدا نے نہ ائمہ نے. اور یہ جو ہے وہ بالکل، اور اس کی ایک تراویح کی میں ایک حقیقت بیان کر دوں آج کل کے زمانے کی، اور ایک دلچسپ ادبی لطیف نقطہ ہے. بہرحال چونکہ رمضان ہمارے یہاں تو روزہ چل رہا ہے، ابھی یورپ میں، پاکستان میں افطار ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی سی طبیعت اپنی خوشگوار کرنے کے لیے حقیقت پر مبنی لطیف نقطہ ہے. جیسے خلیفہ دوم نے خود تراویح شروع کروائی لیکن خود کبھی نہیں پڑھی، اس کی مثال اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے خود شروع کروائی اور خود نہ پڑھی ہو، اس کی اگر کسی نے مثال سمجھنی ہو تو ان دنوں میں پاکستان میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں ان کا عمل دیکھ لیں کہ انہوں نے صدر پاکستان سے جا کے لڑ بھیڑے، انہوں نے مذاکرات کیے، اعلانات کیے کہ ہم تراویحاں پڑھیں گے، ہمیں اجازت دی جائے، اور انہوں نے گورنمنٹ سے منظور کروایا کہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے جماعت ادا کی جائے گی. اور کل جب پہلی رمضان کی شب تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تراویح کہاں پڑھیں گے، انہوں نے کہا جی میں تو اپنے گھر میں تراویح پڑھوں گا. یعنی باقی سب کو انہوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خطرے میں دھکیل دیا کہ تم سب نکلو نمازیں پڑھو، خود وہ اپنے گھر میں پڑھتے رہے جی میں گھر میں پڑھوں گا. بالکل یہی صورت حال تھی کہ انہوں نے تراویح خود شروع کروائی، کہا کہ سب الگ الگ کیوں کھڑے ہو، چلو ایک گروپ بنا کے نماز پڑھو. وہ گروپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، خود وہ گھر چلے گئے. تو یہ مثال ہے، سنت نہیں ہے، ہر کی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. صحیح. اچھا قبلہ، اور 2-3 سوالات میرے سامنے اس وقت موجود ہیں. ایک تو پھر ایک کویسچن کیا ہے سیدہ ارم نقوی نے کہ مریض کے روزے کے احکام بتا دیں. اب ان کو بتا دیں مریض کے روزے کے احکام سیدہ ارم نقوی صاحبہ کو. مریض کے روزے کے احکام جی وہ پوچھ رہی ہیں. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم میں سے جو مریض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا، وہ مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کو چاہیے فعدۃ من ایام اخر کہ وہ کسی اور دنوں میں ان کا قضا رکھ لے. تو مریض جو ہے وہ ایسا مرض کہ جس میں دوائی کھانی پڑتی ہے یا بھوکا رہنے کی وجہ سے مرض بڑھ سکتا ہے، جیسے شوگر کا مرض ہوتا ہے، تو ان لوگوں پر روزہ ساکت ہے، روزہ ان کے لیے واجب نہیں ہے روزہ. جب کبھی شفا پا لیں، جب کبھی ٹھیک ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ روزہ رکھ سکیں تب روزہ رکھیں، ورنہ اگر مریض ہیں تو اس کے لیے روزہ رکھیں. یہ تو جیسے میں نے مثال دی شوگر کے مریض کو ہر کچھ دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، ورنہ شوگر اس کی لو ہو جاتی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ جو ہے وہ ساکت ہے، یہ ایک دائمی مرض ہے. کال آ رہی ہے. جی جی السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں مسز عمران بات کر رہی ہوں فرانس سے. جی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے پلیز. جی بسم اللہ پوچھیے. ہمارے جو سنت الجماعت والے بہن بھائی ہیں، یہ پوچھنا ہے کہ جو درود پاک ہے یہ تو صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور ان کی آل پر اترا ہے. جی تو جو ہماری سنت الجماعت بہنیں یا بھائی ہیں وہ اہل صحابہ پر بھیجتے ہیں، کیا یہ صحیح کرتے ہیں، بھیجنا چاہیے یا کیوں؟ یعنی کہ درود جو ہے اہل سنت حضرات صحابہ پر بھی بھیجتے ہیں، کیا یہ بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں میری بہن پوچھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو جی، اللہ حافظ. خدا حافظ. جی تو یہ ہماری بہن تھیں مسز عمران، یہ پوچھ رہی تھیں کہ درود جو ہے ہم پڑھتے ہیں یہ اصحاب پہ اہل سنت حضرات بھیجتے ہیں، کیا یہ بھیجنا چاہیے اصحاب پہ کہ نہیں؟ اچھا، اس سے پہلے جو سوال تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس جی کے بعد. جی بسم اللہ. تو کیا سوال آپ جو وہ تھا مریض کے روزے کے احکام بتا دیں. ہاں، مریض کے بارے میں یہی ہے کہ جو دائمی مرض ہے، مثلا یہ جو شوگر ہے یہ ایک دائمی مرض ہے، اس میں انسان بالکل چانسز نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے یا بہت کم چانسز ہیں، تو یہ دائمی مرض ہے تو اس کے روزہ بالکل ساکت ہے اس کے اوپر. اگر کوئی کسی عارضی مرض پہ مبتلا ہو جائے، مثلا بخار ہو گیا ہے اس کو، نزلہ زکام ہو گیا ہے،
یا کوئی اور ایسا کھانسی کا مرض لگا ہوا ہے، تو وہ لوگ کہ جن کو دن میں دوائی کھانی پڑتی ہے اس عارضی مرض کو بھی روکنے کے لیے، تو وہ بھی روزہ اپنا قضا کر سکتے ہیں، بعد میں رکھیں گے۔ ہاں اگر دوائی کا دورانیہ یہ ہے کہ آپ نے ایک صبح کھانی ہے اور ایک رات کو کھانی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ سحری میں اور افطاری میں کھا لیں، لیکن اگر آپ کو دن میں دوبارہ دوائیاں کھانی ہوتی ہیں تو پھر آپ وہ دوائیاں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ خدا ہمارا بہت رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس نے انسان کی جان کو بہت قیمتی بنایا ہے، بے شک بے اس شک نے اجازت دی ہے، بوڑھے ہو تو کھا لو، بچے ہو تو کھا لو، بیمار ہو تو کھا لو، عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے تو کھا لے، یعنی پروردگار نے سختی نہیں کی ہے، بلکہ صحیح بہت آسان راستے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ تو مریض کا روزہ یہی ہے کہ جب وہ مریض ہے تو وہ بعد کے دنوں میں جب ٹھیک ہو جائے تو ان دنوں میں وہ اس کو ادا کر لے۔ جی ایک اور کویسچن، جی ابھی ہم آتے ہیں یہ اپنی بہن کے کویسچن کی طرف، مسز عمران کے، کہ درود میں جو ہم درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، یہی درود کو جب اہل سنت حضرات پڑھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اصحاب پر بھی درود بھیجتے ہیں، کیا یہ جی جائز ہے؟ دیکھیے درود کی جو آیت ہے نا قرآن مجید میں، وہ جی ہے جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی رسول خدا پر درود بھیجو اور انہیں جھک جھک کر سلام کرو۔ صحیح ٹھیک ہے، یہ ہے درود کی آیت۔ اب جب درود پوچھا گیا رسول خدا سے کہ آپ پہ درود کیسے بھیجا جائے، تو ہمارے یہاں جو درود ابراہیمی مشہور ہے نا، یہ ہمارے بہت سے احادیث و روایات میں پایا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت ساری روایات میں احادیث میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک طویل جملے ہیں، طویل عبارتیں ہیں، تو کسی نے پوچھا رسول خدا سے کہ ہمیں احسن بتائیں، یعنی مختصر ہو اور احسن ہو، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں تک بتایا گیا۔ تو درود ابراہیمی میں بھی کہیں اصحاب رسول کا ذکر نہیں ہے، کہ جیسے یہ تو ہے کہ آپ اے خدا تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور اصحاب ابراہیم پر، وہاں پر بھی آل ابراہیم کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اس درود کی روشنی میں ہم جب رسول خدا کے بارے میں درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم رسول خدا اور ان کی آل تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اگین پھر وہی بات ہے، درود میری اور آپ کی پسند سے نہیں بنے گا کہ مجھے پسند ہے تو میں بنا لوں، آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نکال دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں پھر اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو انہوں نے بتایا ہم وہی بتائیں گے۔ جیسا کہ ابھی تراویح کے بعد میں گفتگو ہو رہی تھی، یہ سوال ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ میرا سوال ہے، میری بہن اگر وہ سن رہی ہیں پیرس فرانس والی، تو وہ اہل سنت جو جن سے ان کا رابطہ ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک روایت، کوئی حدیث، کوئی سنت کا ایسا پہلو جس میں رسول خدا نے کہا ہو کہ تم درود پڑھو مجھ پر اور میرے اصحاب پر، یا رسول خدا نے خود اس طرح سے درود پڑھا ہو جس طرح سے آج رائج ہے کہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ، جو لفظ اصحابی دکھا دیں ہم قبول کر لیں گے، یقیناً ایسا لفظ تاریخ میں نہیں ملے گا۔ صحیح۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا تھا اس وقت کہ آپ پہلے ہی ایک کویسچن کا آنسر کر رہے تھے، تو وہ اس سے ریلیٹ نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو تھوڑی دیر روک لیا۔ ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا سید حسن دبئی سے، جی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ غدیر کے موقع پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بنایا تمام اپنی امت کا، تو اس وقت یہ علی ولی اللہ پڑھنا رائج ہوا، یا اس سے پہلے بھی رسول خدا نے اپنی زندگی میں کیا علی ولی اللہ نماز میں پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو اور ہے اس وہ کے بعد بھی پڑھایا یا نہیں پڑھایا، یہ ان کا پورا دین جو ہے وہ ہمارا سب ایک دم سے نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ
تدریجن نازل ہوا. آج ایک حکم آیا، کل دوسرا آیا، پرسوں تیسرا، اس طرح کر کر کے یہ دین نازل ہوتا رہا. سب کچھ ایک ہی ساتھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور اب یہاں تک بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ شراب جو ہے وہ مدینے میں آ کے حرام ہوئی. مکے میں جب تک تھے تو شراب کو منع تو کرتے تھے، لیکن واضح حکم جو ہے شراب کی حرمت کا وہ مدینے میں آیا. اچھا. تو تدریجن بتدریجن اسلام جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، اس کے احکامات جو ہے نازل ہوتے رہے، ایک ساتھ میں نہیں آیا. اب جو احکامات آتے رہے ویسے ویسے اس پر عمل ہوتا رہا. ٹھیک ہے. تو اب جو مولا کائنات کی ولایت کا حکم ہے وہ ظاہری طور پر آیا ہی غدیر کے دن تھا. تو غدیر سے پہلے تو ہمیں یہ تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے، رسول خدا کے آخری حج سے پہلے تو ہمیں تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے نماز میں یہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کیونکہ تب تک وہ ظاہری حکم ہی نہیں آیا تھا. البتہ آپ نے جب معراج کی تو اس موقع پر آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، اور جبرائیل کے پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھا. ہزاروں فرشتوں کے بارے میں ایسے اقوال ملتے ہیں، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، شیعہ اور سنی لکھنے والے ہیں، کہ جس میں آپ نے معراج پر اور اپنی ساری زندگی میں، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ نے مولا کائنات کے فضائل اور ولایت کا بار بار ذکر کیا ہے. اور اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کے دروازے کے اوپر ایک زنجیر ہے سونے کی، اور زنجیر کے اوپر جو آخر میں جو ہے وہ یاقوت لگا ہوا ہے. جب بھی جنت میں ہوا چلتی ہے وہ یاقوت جنت کے دروازے سے ٹکراتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی. تو مولا کائنات کے فضائل اللہ کے رسول نے ہمیشہ بیان کیے. اب چونکہ اعلان ولایت ہی غدیر کے دن ہوا تو غدیر سے پہلے تو ہمیں تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے پڑھا یا نہیں پڑھا، چونکہ اس سے پہلے حکم ہی نہیں آیا تھا. اس کے بعد آذانوں میں بھی، آذان میں روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ جب حکم غدیر آیا، اللہ کے رسول نے بیعت عام کر لی مولا کائنات کی، تو اس کے بعد کچھ روایات میں ہے جناب سلمان فارسی، کچھ روایات میں ہے حضرت ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کسی نے بھی اس زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو. یعنی معصومین کے علاوہ اگر کوئی کائنات میں سچا ترین ہے، کوئی صدیق اکبر ہے معصومین کے علاوہ، تو وہ ابو ذر غفاری ہیں. وہ شخصیت ابو ذر غفاری. یہ میرا عقیدہ ہے، کسی کا اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن ابو ذر غفاری کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسی روایت نہیں ملتی. تو حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کائنات کا سچا ترین انسان ہے. انہوں نے آذان دی. ایک روایت ابو ذر غفاری کے بارے میں ہے، ایک روایت جناب سلمان فارسی کے بارے میں ہے، اور ایک روایت حضرت بلال کے بارے میں. ہم تینوں کو احترام کرتے ہوئے تینوں پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی روایت لیتے ہیں. انہوں نے جب اعلان غدیر کے بعد آذان کی کہی، آذان کی آواز بلند کی، تو انہوں نے اس آذان میں علی ولی اللہ یعنی اشہد ان علی ولی اللہ یہ جملہ پڑھا. اور اس کے بعد نماز سے پہلے، یہ آذان ہوئی، نماز سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے رسول خدا کے پاس آئے. اللہ کے رسول یہ دیکھیں یہ کیا کیا ابو ذر نے، آذان میں اضافہ کر دیا اور آذان میں جو ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا شروع کر دیا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم نے ابھی ابھی میرا اعلان ولایت نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ کیا ابھی تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ کہا کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس کا یہ علی مولا ہے. تو اس بارے میں وہ جو حضرت ابو ذر غفاری کا عمل تھا اس کو اللہ کے رسول نے تائید کر دی، منع نہیں کیا، تائید کر دی. اس کے بعد کی جو روایتیں ہیں، اب جو سوال تھا ان کا کہ اللہ کے رسول نے تشہد میں پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا جواب میں دے چکا ہوں پہلے اس گفتگو میں، جب وہ ہمارے اٹلی والے بھائی کا سوال آیا تھا کہ ہمارے یہاں روایات میں دونوں طرح کے تشہد پائے جاتے ہیں. کہ کچھ روایتیں چونکہ بنی امیہ کے زمانے میں آئیں تو ان کو تقیتاً کچھ الفاظ کو لکھا گیا، کچھ کو روک لیا گیا، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو علماء نے بیان کی، یعنی محدثین محققین نے بیان کی. اس لیے تشہد جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک ہی تشہد نہیں ہے،
یہ یاد رکھیے گا تمام سننے والوں کے لیے، بہت سارے لوگ شاید نئی بات ہو، ہمارے یہاں تشہد جو پڑھا جاتا ہے وہ صرف اس کا ایک ہی جملہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سارے مختلف الفاظ ہیں، رسول خدا کے الفاظ تھے، اس میں مولا کائنات کے الفاظ تھے۔ ہاں جی جی، مختلف ائمہ نے مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے تشہد پڑھا ہے، تو اس میں سے رسول خدا کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے، بعض جگہوں پر یہ ہے کہ روایتوں میں آپ نے پڑھا ہے، بعض میں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، لیکن جو غدیر کے بعد کی روایت اس کا بیان کر رہا ہوں، غدیر سے پہلے کی نہیں، غدیر کے بعد کی جو روایتیں ہیں، اور رسول خدا کے عمل کو پھر ہمیں تائید ملتی ہے ائمہ کے عمل سے۔ ہم نے ائمہ کا عمل دیکھنا ہے، جو اماموں کے عمل کی جو ہیں وہ اصل میں تائید ہے رسول خدا کے عمل کی، ہمیں ائمہ کے عمل مل گیا، اس کا مطلب رسول خدا نے بھی پڑھا ہوگا۔ صحیح۔ ایک دو کوشچن اور بھی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دیا۔ امید ہے کہ تمام سننے والے یا جن نے بھی حسن بھائی نے کوشچن کیا اور بھی جن کے دماغ میں یہ کوشچن تھا وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی ہوئے تو آپ ہمیں رابطہ کر کے اس بارے میں کنسلٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ میرے پاس قبلہ دو کوشچن اس وقت موجود ہیں، ان میں سے پہلا کوشچن میں آپ سے یہ کروں گا کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کے پیپر پہ سائن کر کے اس جی پیپر کی تصویر لے کے بھیجا، کیا میری اور اس کی طلاق ہو جائے گی؟ یعنی کہ منہ سے نہیں کہا، اچھا میں نے طلاق کے پیپر پہ سائن کر کے اس کی تصویر بنا کے وہ بھیج دی ہے۔ ایک کال آ گئی ہے قبلہ، یہ بھی لے لیں۔ جی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ وسیع حسین حیدر، جی 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 بھائی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھی کاوش ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام میں بہت ساری کیریز ہوتی ہیں، عموماً آتی رہتی ہیں، اور یہ بہت اچھا اجر رسالت نے ایک یہ پروگرام شروع کیے، اور مولا آپ کو اور جناب علامہ صاحب کو اور اس کے مارفت مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، بہت اچھی کاوش۔ بے شک بے شک، یہ پروگرام پہ باقاعدہ اپنا جو ہے سوالات کا ضرور 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 آئیے، ضرور کیا جائے کہ بہت اچھا یہ کام جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ وسیع بھائی، آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، خدا یہ حال مدد۔ جی جناب، تو آپ سے جو میں سوال پوچھ رہا تھا اسی پہ جاتے، دیکھیں لوگوں کی محبت ہے، وہ سن رہے ہیں، اور بے شک ابھی ان کے پاس اس وقت کوشچن نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ ہمارے پاس اور بھی کال آ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے کہ یہ بھائی نے جو پوچھا ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق کے پیپر پہ سائن کر کے پھر اس کی تصویر بنا کے سینڈ کیے، اپنے زبان سے ان کو یعنی کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا میری طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے شریعت میں یہ ہے کہ طلاق اور نکاح یہ دونوں جو سیغے ہیں یہ زبان سے ادا کرنے ضروری ہیں، ان کا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی، شریعت میں یہ ہے کہ آپ ان سیغوں کو زبان سے انجام دیں، خود دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان کو کسی وکیل کے ذریعے، جس کو آپ وکیل بنائیں، یعنی وکیل سے مراد یہ لائر نہیں، سولیسٹرز نہیں، بلکہ کوئی شخص جس کو آپ اپنا وکیل بنائیں، جو نکاح خوان ہو یا جو آپ کی طرف سے طلاق جاری ہو، تو زبان سے صیغہ ادا کرنا ضروری ہے، کاغذ پہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور بہت طلاق بہت جیسے نوازش، بہت شکریہ، یہ بڑا جی اس کا آپ نے جواب مسئلہ سنیے حل گا بھی۔ کر دیا بھائی کا۔ ایک بھائی ہیں طاہر حسن، ان نے ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ کوشچن بھیجا ہے کہ علامہ صاحب سورہ مزمل پڑھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ سورہ کب اور کس موقع پر آئی، پھر سورہ مزمل میں آپ کو تراویح کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ تو کیا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ طاہر حسن بھائی کو یہ ہے کہ شاید سورہ مزمل میں ان کو تراویح کا حکم مل رہا ہے، تو آپ ان کی یہ مسئلے کو حل کریں کہ کیا سورہ مزمل میں تراویح کا حکم آیا کہ نہیں؟ طاہر بھائی ہمارے محترم بھائی ہیں، مولا آپ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور میں اصل میں اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی سورہ مزمل کے حوالے سے کل تراویح کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے، چونکہ ابھی پھر اس تراویح پر جانا گفتگو کو
جو اس سورہ مزمل میرے سامنے بھی نہیں ہے، تو اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس سوال کو روکتے ہیں، طاہر صاحب کے سوال کو، جو سورہ مزمل اور تراویح کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو بھی وہ سوال کا جواب مکمل کر دوں کہ جو بھی طلاق کے حوالے سے کر رہے تھے، کہ سیغے کا زبان سے جاری کرنا ضروری ہے، کتاب پہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور جب طلاق کا سیغہ ہوتا ہے تو طلاق کا سیغہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کے سامنے ہی انجام دیا جائے، بلکہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں کہیں پر بھی کسی کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور جو کاغذی کارروائی ہے یہ صرف اطلاع دینے کے لیے ہو سکتی ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو طلاق کا سیغہ جاری کر دیا تھا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور اس کا شوہر جو ہے مثلا وہ برطانیہ میں ہے، تو اب وہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہیں آ سکتے، تو یہ جو برطانیہ والا شخص ہے یہ کسی بھی 2 گواہوں کے سامنے، عادل گواہوں کے سامنے طلاق جاری کرے اور بیوی کو یہ بتا دے کہ میں نے فلاں وقت میں 2 گواہوں کے سامنے تمہیں طلاق دے دی تھی، تو وہ کتابت جو ہے وہ بیوی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر سیغہ نہیں انجام دیا تو پھر طلاق نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ دیکھیں اب پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے پاس اس وقت ممبئی انڈیا سے میسج آیا ہے جناب سید یاسوب امام صاحب کا۔ وہ سلام علیکم کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی خصوصی طور پر ہدایت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں کپلز کے لیے کیا ہدایات ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے۔ یہ سید یاسوب امام صاحب انڈیا سے ان کا کویسچن ہے۔ دیکھیے، یہ تو میں نے شروع کے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ یہ نہیں سن رہے مہینہ، ہوں گے۔ جی یہ مہینہ جو ہے وہ ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے ہے۔ اس میں ہم نے اپنے نفس پہ قابو رکھنا، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نفس پہ قابو رکھا جائے، یہی سب سے بڑا عمل ہے جس سے خداوند کریم راضی ہوگا۔ اور میں نے جیسا کہا تھا کہ ہمارے یہاں کھانے پینے سے رک جانا یہ سب سے بڑی بات بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں کھانے پینے سے رکنا سب سے چھوٹی بات ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اعمال، مثلا قرآن مجید کی تلاوت، اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچانا کہ جس کو عام طور پر لوگ زندگی میں توجہ نہیں دیتے، ہنسی مذاق، لغویات، جھوٹ، تانا بازی، شعر و شاعری، یہ تک مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ اور وہ جو چیزیں حرام ہیں تو بہرحال جھوٹ وغیرہ یہ تو حرام ہے ہی صحیح۔ تو ان تمام چیزوں کو جو عام طور پر انسان زندگی میں اتنی پریکٹس نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، ان پر زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عبادات میں مصروف رہنا، عبادات جو معصومین نے ہمیں تاکید کی، ہدایات فرمائی ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور معصومین کی حمد و ثنا، یہی وہ سب سے بڑی عبادت ہے جو ہر روز ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ رمضان تو اپنی جگہ پر، ہر زمانے میں جو عبادتیں ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ پروردگار کا کلام سنا جائے، پڑھا جائے، اور اپنے آپ کو خدا اور معصومین کے ذکر میں مشغول رکھا جائے۔ یہ جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور جو کپلز کے لیے ہدایات ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس سینس میں سوال کر رہے ہیں، کپلز کے ہدایات ہیں کیا ہیں رمضان کے حوالے سے۔ دیکھیے، اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے محفوظ رکھنا رمضان میں، روزے کی حالت میں، یہ واجب ہے۔ اور وہ تمام امور کے جو ایک میاں بیوی پر حلال ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں حلال نہیں ہوتے، وہ جائز نہیں ہے کرنا، روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور البتہ یہ جو وقت ہے یہ انسان کو بتاتا ہے کہ یہ 2 انسانوں کا تعلق صرف جسمانی تعلق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پروردگار نے انسانیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے بھی انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ حلال تعلقات میں پیوست کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان کا جو رشتہ ازدواج ہے وہ صرف ایک ہی کام کے لیے ہے، فروغ نسل کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ آپس میں جو محبت، انسانیت، خلوص کا، محبت کا درس ہے وہ بھی ان دنوں میں مل سکتا ہے کہ جب کوئی خواہش بھی نہیں ہے اس کے باوجود ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نفس کی پاکیزگی اور اپنے آپ پر قابو اور اختیار اور تزکیہ کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔
جی وہ اس کی مجھے انہوں نے میسج کیا دوبارہ، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کپلز کا ساتھ میں کس طرح عبادت کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں ساتھ عبادت، یا کریں تو کس طرح کرنا چاہیے، یہ کچھ ایسا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ عبادت کرنے میں دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت اگر ایک گھر پر ہی ہیں، ویسے بھی آج کل گھر پر ہی ہیں سب لوگ، اور اگر شوہر اور بیوی مل کے عبادت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، آگے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایک شخص دعا پڑھے دوسرا سنے، تو وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برابر کے شریک ہیں سارے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی جو مشورے آپ نے دیے، اور بہت بہت اچھے سوالات لوگوں نے کیے، اور ان کے کافی مفصل جوابات آپ نے لوگوں کو دیے، اور امید کرتا ہوں کہ جن نے بھی سوال کیے ہیں وہ بہت مطمئن ہوں گے، اور انشاءاللہ میں ان سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے سلسلے کو ختم نہ کریں، اور جیسے ہی ان کو کوئی علم حاصل کرنے کی طلب ہو اور کوئی سوال ان کے دماغ میں پیدا ہو تو وہ ضرور ہمارے اس پروگرام میں کال کیجئے۔ ہم انشاءاللہ کل 6 بجے یو کے ٹائم کے مطابق آن لائن ہو جائیں گے، باقی تمام ملکوں کے رہنے والے اپنے وقت کے مطابق اس کو دیکھیں۔ 6 بجے ہم انشاءاللہ آن لائن ہوں گے، اور ہاشم رضا قدیری صاحب یہاں پر موجود ہوں گے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ کل 6 بجے سے ہی آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے نہایت جو کہ ہماری ٹیم ہے، بہت ہی محنت کے ساتھ اور بہت ہی لگن سے یہ کام سر انجام دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جناب ٹیم ہے اجر رسالت ٹی وی کی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اجر رسالت کی تمام ٹیم کی کہ جن نے اتنی محنت کی، شیعہ ملٹی میڈیا کی ٹیم کی، جن نے بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے، اور یہ موقع لوگوں کو فراہم کیا ہے کہ وہ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکیں، علم حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ اس رمضان مبارک میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دلا، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ضرور ملتے ہیں 6 بجے سفینہ اہل بیت میں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ یا علی۔